یہی پرویز مشرف ہیں نومبر 1979 میں خانہ کعبہ کے اوپر، بیت اللہ کے اوپر حملہ ہوا، دہشت گردوں نے حملہ کیا، 7-8 دن خانہ کعبہ میں ہزاروں لوگوں کو، بلکہ 1 لاکھ سوا لاکھ کے قریب افراد کو جو ہے وہ یرغمال بنا کر وہاں پر جو ہوا، اس وقت سعودی عرب کی تمام فورسز جب ہمت ہار بیٹھی تھی تو پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ کمانڈوز کا ایک دستہ گیا تھا، جس دستے کی قیادت جو ہے وہ میجر پرویز مشرف کر رہے تھے، اور پھر بڑی کمال حکمت عملی سے اس نے بیت اللہ پاک کا گھر، اور اس وقت سارے مسلمان جو تھے غم اور غصے کا شکار تھے، اور ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں بھی یاد ہے وہ سارا وقوع، وہ انہوں نے اللہ کے گھر کو اور بیت اللہ کو جو ہے نا وہاں سے بڑے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردوں سے چھڑایا۔ کیا وہ غدار اسلام یا غدار وطن ہو سکتا ہے؟ پھر وہ پرویز مشرف جس نے 3 جنگیں لڑیں اس پاکستان کے لیے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ابھی کل تک انڈین چینلز میں بیٹھ کر پاکستان کی عزت، وقار، ڈگنیٹی، سوورینٹی کی جنگ لڑنے والا، پھر وہ پرویز مشرف کے جو آگرہ میں بیٹھ کے، دلی میں بیٹھ کے وہاں دورہ کر رہا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت میں، وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ انڈین را کے جو ہے وہ گماشتوں کو، وہ انڈین را کے گماشتے کے جو صحافیوں کے روپ میں جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتے ہیں انڈین چینلز میں بھی، ان کو منہ توڑ جواب دیتا ہے پاکستان کی سوورنٹی اور پاکستان کی بقا کے حوالے سے، وہ کیسے غدار ہو سکتا ہے؟ یہ ایک جناب تھوڑا سا ایک اخلاقی اور سیاسی پہلو ہے۔ پھر ایک سیاسی پہلو جو پوری پاکستانی قوم سوشل میڈیا میں، پوری پاکستانی قوم اس وقت پوچھ رہی ہے، آپ کے دلوں میں بھی ہے، کہ دیکھیں بلدیہ فیکٹری کا کیس، 250-300 بندہ زندہ جلا دیا گیا، کوئی اس کے اوپر سزائے موت نہیں آ رہی۔ آپ کا سانحہ ماڈل ٹاؤن، دن دہاڑے 15-18 گھنٹے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے رکھا، کوئی اس کے اوپر سزائے موت نہیں آ رہی۔ پھر راؤ انوار کا کیس آپ کے سامنے، کوئی اس کے اوپر سزائے موت نہیں آ رہی۔ پھر اسی طریقے سے ابھی پی آئی سی کا واقعہ آپ کے سامنے، اور اس طرح کے 7500 واقعات ہیں۔ پاکستانی قوم یہ پوچھ رہی ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایسی سزائے موت کا جو ہے وہ سلسلہ کیوں نہیں آتا؟ اور پھر آخری بات آپ کے سوال کا، پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کے اندر ایک فارمولہ اور ایک اصول کے اوپر ساری دنیا کے پروفیسر، لیکچر، ڈیمانسٹریٹر اور بکس متفق ہیں کہ جس ملک کے اندر کرپشن عام ہو جائے اس ملک کی سیکیورٹی اور سوورنٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا اتھینٹک سا اصول ہے، یہ فیاض الحسن چوہان اپنے گھر سے بنا کے نہیں لایا۔ مطلب کہ جو کرپشن کا شکار معاشرہ ہے اس کی سوورنٹی، اس کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو سیکیور نہیں کر سکتی۔ تو ہمارے ملک کو جن معاشی دہشت گردوں نے لوٹا، وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ضمانت کی صورت میں باہر آ رہے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم سیاسی طور پہ یہ پریشان اور حیران ہے کہ ان معاشی دہشت گردوں کو جنہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کر دیا اپنے انیہ واہ کرپشن کی وجہ سے، وہ آصف زرداری، وہ نواز شریف، وہ شہباز شریف، وہ حمزہ شہباز، وہ بیگم صفدر اعوان، وہ آپ کا الطاف حسین، اسی طریقے سے وہ لمبی لسٹ، ان کو خورشید شاہ، شرجیل میمن، وہ معاشی دہشت گرد جنہوں نے ہماری سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کھربوں ڈالر کے قرضوں کا مقروض ہے، اور آج پاکستان مجبور ہے کہ ان قرضوں کو اتارنے کے لیے مزید قرضے لے۔ اس دلدل کے اندر جنہوں نے دھکیلا، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ قوم جو ہے وہ کمپیریزن کر رہی ہے۔ لیکن آخری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ کوئی ملک دشمن طاقت اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عوام ان کے کسی خواہش یا ان کے کسی ایجنڈے کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایکٹ کریں گے۔ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے سیاسی ادارے، عدالتی ادارے، سیکورٹی ادارے، سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، نہ صرف عوام کے اندر بلکہ اداروں کے درمیان بھی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی اس کے اوپر اپیل ہوگی تو اللہ پاک کرم کرے گا، اعلیٰ عدالتیں جو ہے نا اس کے اوپر کوئی اچھا فیصلہ کریں گے۔ چوہان صاحب یہ بتائے گا کہ کیا کوئی ایسا بڑا سٹانس رہا ہے، 7-8 سال انہوں نے سیاست بھی کی ہے کہ ہائی ٹریزن کیس ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معطلی کا کیس ہے، تو پہلے خان صاحب ہائی ٹریزن کا کیس کہتے رہے، آج آپ موقف کیسے بدل لیا؟ نہیں، اس پہ موقف نہیں بدلا، موقف وہی ہے۔ میں تو پچھلے جب سے آج سے 5 سال پہلے افتخار چوہی صاحب کے پریشر کے اوپر ایک فل جنا
कोर्ट हो रही थी जनाब आपका बेंच की फुल बेंच को जना कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही थी, उसमें जस्टिस फाज चौधरी साहब ने बाकायदा इंसिस्ट करके कहा कि जनाब एक केस चलाया जाए। रूल्स और कानून के मुताबिक ये केस काबीना और हुकूमत चलाती है, आर्टिकल 6 का, ठीक है जी। लेकिन उनके प्रेशर के ऊपर फिर नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जब ये किया, तो उस वक्त से लेके आज तक हमारा ये मौक़िफ़ है कि फुल फ्लेज, पंजाबी कहते हैं ना पैड़े रोन तो चुप चंगी, दोबारा दोहरा देता हूँ, पैड़े रोन तो चुप चंगी। होता ये हम सब कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर किसी किस्म का मार्शल लॉ नहीं होना चाहिए, और अल्लाह पाक के करम से मैंने आपको अपने गुफ्तगू में भी कहा है, दोबारा दोहरा देता हूँ, पाक अफवाज और उसकी क़यादत भी इस बात को समझ चुकी है। और यही वजह है कि पिछले 12 सालों में जो दसियों बीसियों ऐसे मौके आए, पाक फौज जमहूरी अदारों के साथ और जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़ी रही। 2008 का इलेक्शन हुआ, 2013 का इलेक्शन हुआ, 2018 का इलेक्शन हुआ, जो बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए उसमें कोशिश उन्होंने की कि चीज़ें सीखने के साथ आएंगी। इसी तरीके से हमने उस वक्त ये कहा था कि फुल फ्लेज किस्म का एक आप केस चलाएं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स को भी लें 2-4, उसमें पॉलिटिशियंस को भी लें, उसमें काबीना के भी 2-3 अफराद हों, उसमें आप जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को भी शामिल करें। ये 10-12 बंदों का पैकेज होता और जो आर्टिकल 6(2) है उसकी रूह पूरी होती, उसके मुताबिक केस करते। दुनिया का कोई ताकत, कोई तजिया निगार, कोई मुखालिफ, कोई अपना, कोई शरीके वाला इसके ऊपर गिला